بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورۃ العصر مکی ہے، 1 رکوع اور 3 آیات پر مشتمل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ والعصر، واو قسم ہے، العصر زمانے کی، انا بے شک، الانسان انسان، لا ضرور، فی میں، خسرن نقصان، خسارے، ہلاکت، الا الذین، الا سوائے مگر، الذین ان لوگوں کے، آمنو جو ایمان لائے، وعملوا اور عمل کیے، الصالحاتی نیک صالح، وتواصوا اور نصیحت کرتے، بالحق کی، بھی ساتھ الحق حق کی، اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے، وتواصوا اور تاکید کرتے، نصیحت کرتے، بالصبر صبر کی۔ باب محاورہ ترجمہ، قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان ضرور خسارے میں ہے، مگر جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ واو عربی زبان میں 2 طرح استعمال ہوا ہے۔ واو کا مطلب حرف عطف، یعنی کہ جو 2 اسموں اور 2 فعلوں کو ملاتا ہے، لیکن عربی میں واو قسم کے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جا بجا مختلف چیزوں کی قسمیں اٹھاتا ہے اور فرماتا ہے، والعصر قسم ہے زمانے کی، والضحیٰ قسم ہے چاشت کے وقت کی، واللیلی قسم ہے رات کی، والشمسی قسم ہے سورج کی، والقمری اور قسم ہے چاند کی، یعنی کہ بے شمار جگہوں پر اللہ تعالیٰ قسم اٹھاتا ہے۔ اس سے ایک بات یہ واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بنائی ہوئی چیزوں کی قسم اٹھا سکتا ہے، لیکن ہم لوگ کسی صورت کسی اور چیز کی قسم نہیں اٹھا سکتے، اور ہم میں سے کتنے ہی لوگ یہ کبھی عمل کر چھوڑتے ہیں کہ جس وقت بھی چاہا، خاص طور پہ جب اپنے جھوٹ کو چھپانا ہو، تو جلدی سے ہم قرآن کی قسم اٹھا لیتے ہیں، ہم اللہ کی قسم اٹھا لیتے ہیں، ہم مختلف چیزوں کی، ماں کی، باپ کی، بہنوں کی، فلاں کی، اپنی چیزوں کی، اپنی عزت کی، اپنے مال کی، ایسی چیزوں کی قسم اٹھاتے ہیں جو کہ ہمیں ہرگز اجازت نہیں۔
صرف اور صرف انسان قسم اٹھا سکتا ہے تو اپنے رب کی، اس کے علاوہ کسی اور چیز کی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے یہ جائز ہے، بلکہ ہر چیز اس کی بنائی ہوئی ہے، اس نے جا بجا قرآن مجید میں ان چیزوں کی قسم اٹھائی ہے، اور جب بھی قسم اٹھائی ہے یقیناً اس میں تاکید کا پہلو زیادہ آیا ہے، اور اس میں لوگوں کی توجہ کو زیادہ مرکوز کرایا گیا ہے تاکہ وہ ان چیزوں کی طرف دھیان کریں اور اس کے جاننے والوں کے لیے اس کے بنانے والے کی زیادہ تعریف کریں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس کی قسم اٹھاتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ بلد میں فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، قسم ہے اس عزت والے شہر کی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہتے ہیں۔ پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے لا عمرو کا، آپ کی عمر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لا عمرو کا، اور آپ کی عمر کی قسم، یعنی کہ آپ کو جو میں نے زندگی عطا فرمائی ہے اس کی قسم، یہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فرما رہے ہیں۔ اب یہاں پہ جو صورت میں ہے والعصر، یہاں کنز الامان کے ترجمے کے مطابق اس زمانہ محبوب کی قسم، یعنی اس سے وہ قسم مراد لی جا رہی ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا خاص طور پر زمانہ ہے، اس کی قسم اٹھائی جا رہی ہے۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا جو زمانہ ہے وہ تاریخ میں سنہری حروف سے لکھے جانے کے مطابق تاریخ میں سنہری حروف سے لکھے جانے کے لائق ہے، اور یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قدم رنجہ فرمانا، وہاں رہنا، ان کی زندگی گزارنا لائق قسم اٹھانے کے لائق ہے۔ اسی لیے ہمارے جو مترجم ہیں انہوں نے بھی والعصر اسی زمانہ کی قسم اٹھائی ہے، لیکن یہاں پہ 3 طرح کی قسموں کا ذکر ملتا ہے۔ ایک وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک زمانہ اطہر، یعنی جو سیرت طیبہ کے حوالے سے وقت گزرا، اس کو والعصر کے معنوں میں لیا گیا ہے۔ دوسرے معنوں میں والعصر زمانے کے معنوں میں لیا گیا ہے، اور زمانہ وہ ہے جس کا تغیر و تبدل میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، کہ جس طرح صبح سورج طلوع ہوتا ہے تو صبح ہو جاتی ہے، روشنی پھیل جاتی ہے، رات ہوتی ہے تو چاند طلوع ہو جاتا ہے اور اس کی روشنی پھیل جاتی ہے۔ اسی طرح موسموں کا عدل بدل، ان کا آنا اور جانا، ہواؤں کا چلنا، زمینوں کا جو مدار ہے وہ پورا کرنا، اور چاند اور سورج اور چاند ستارے، ان تمام چیزوں کے جو مدار ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں، اور ان کے عدل بدل میں یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو زمانے کو بناتی ہیں، جو زمانے کے اندر تبدیلی کا باعث ہوتی ہیں، اور یقیناً ان کو تبدیل کرنے والا ہمارا اور آپ کا سب کا اللہ ہے، اور اگر وہ چاہے تو صرف ایک حرف کن کہنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہر چیز مٹ جائے، ہر چیز ختم ہو جائے۔ چنانچہ یہاں پہ ایک قسم لی جا رہی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک زمانے کی، اور دوسری قسم لی جا رہی ہے زمانے کی، وقت کی، جو کہ عدل بدل کر آتا اور جاتا ہے، اور تیسری قسم لی جا رہی ہے والعصر۔ مفسر حضرات کہتے ہیں کہ اس سے مراد خاص طور پر نماز عصر کا جو وقت ہے اس کو لیا گیا ہے۔ یہاں پہ کچھ مفسر حضرات نے نماز عصر اس سے مراد لی ہے، اور کچھ نے نماز عصر خاص طور پر نماز الصلاۃ الوسطیٰ، یعنی کہ نماز عصر جو ترتیب کے اعتبار سے فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، یہاں پہ عصر کی نماز کی تاکید ہمیں قرآن مجید میں بھی تاکید فرمائی گئی ہے کہ خاص طور پر نماز وسطیٰ یعنی نماز عصر کی حفاظت کرو، اس کا ضرور انعقاد کرو۔ لیکن یہاں پہ اس نماز عصر کی ایک قسم لی جا رہی ہے، تو دوسری طرف خاص طور پر جو غروب آفتاب کا وقت ہے، یعنی غروب آفتاب سے پہلے تک کا جو وقت ہے وہ عصر کا وقت کہلاتا ہے، اس کی بھی قسم اٹھائی جا رہی ہے، چونکہ اس میں بھی انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے، اور
یہ دن کے خاتمے کا وقت ہوتا ہے اور اس دوران 2 وقتوں کا آپس میں ملاپ بھی ہو رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کی قسم اٹھائی جا رہی ہے۔ چنانچہ ان تمام چیزوں کی قسم کو اگر ہم حسب ذیل رکھیں اور حسب حال رکھیں تو یہاں پر کسی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی قسم اٹھانا یہ بھی درست معلوم ہوتا ہے، اور اگر وقت کے حساب سے دیکھیں اور نماز عصر کے حساب سے دیکھیں تو یہ بھی درست معلوم ہوتا ہے، اور اگر ہم اس کو زمانے کی قسم کے اعتبار سے لیں تو یہ بھی درست ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث قدسی مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ زمانے کو برا کہتے ہیں حالانکہ زمانہ میں خود ہوں، چنانچہ کسی کو بھی یہ کہنے کی اجازت نہیں کہ فلاں چیز بری ہے، فلاں چیز اچھی ہے، فلاں چیز کیسی ہے۔ ہر چیز کائنات کی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ وقت ہی برا آ گیا ہے، وقت حالات ہی برے آ گئے ہیں۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم اپنے اعمال کیسے کر رہے ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ وقت اور یہ حالات ہمیں دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ بصورت دیگر وقت خدا تعالیٰ خود ہے، اس کے اندر ہونے والی تبدیلیاں میرے اللہ کی طرف سے ہیں، کیونکہ ان میں وہ جو چاہے جب چاہے کوئی بھی چیز کو پھیر سکتا ہے، اس کو تبدیل کر سکتا ہے۔ جیسے خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ وقت کہ جب آپ کو رات کے تھوڑے سے وقت میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ پہنچایا گیا، اور مسجد اقصیٰ سے آپ کو آسمانوں پر لے جایا گیا، اور وہاں آپ نے سیر کی، جنت اور دوزخ دیکھی، اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو وہ وقت اسی طرح چل رہا تھا، یعنی اسی طرح تھا کہ جیسے آپ ابھی اٹھ کر گئے ہوں تو آپ کا بستر گرم ہو، اور ابھی آپ نے ٹونٹی بند کی ہو تو پانی چل رہا ہو، تو یہ سارا نظام اسی طرح چل رہا تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ دیکھیں کہ جنت اور دوزخ تو اس کائنات، یہ تو زمین کے جو سارا سسٹم ہے اس کے اندر ایک معمولی سا ایک نقطہ ہے زمین، جس کے اوپر بنائی گئی اس حضرت انسان کو اللہ نے بسایا، اور پھر اس کی زندگی کے اعمال میں سے ایک ایک چیز کو ریکارڈ بنایا۔ تو یہ تو وہ ہے جو کہ ہر چیز ایک قانون کے تحت چل رہی ہے۔ جیسے زمین آتی ہے، جیسے زمین اور آسمان کا، زمین کے تمام نظام کا، تمام ستاروں کا اور سیاروں کا ایک وقت پر چلنا، ان کا آنا اور جانا، اسی طرح رات اور دن کا ہونا، موسموں کا تبدیل ہونا، یہ قانون کے تحت چل رہا ہے۔ کسی کی مجال نہیں ہے کہ کوئی زمین، نہ دن کی مجال ہے کہ وہ رات کو پہلے پکڑے، اور نہ رات کی مجال ہے کہ وہ دن سے پہلے آئے، یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ جو اپنے اپنے دائرے میں تیر رہا ہے اور چل رہا ہے۔ اب دیکھیں کہ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاص طور پر معراج پر جانا، وقت کو روک لینا، اور یہ اللہ کے حکم کے تحت ہے، وہ جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہے، کیونکہ اسے تو ہمارے جیسے کسی قانون کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم نے ایک چیز ہے، ایک ادارہ ایسے بنایا ہے تو اس کو ایک قانون، اصول اور طریقوں کے مطابق ہم چلائیں گے۔ اللہ کے لیے ان تمام چیزوں کا اللہ محتاج نہیں ہے، وہ تو جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہے۔ لیکن یہاں پہ قسم اٹھانے کے بعد کہ انسان کے لیے وقت کی قسم اس لیے اٹھائی گئی ہے کہ انسان تجھے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، تو تیرے اس بھیجنے کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد ہے اللہ اور اس کے رسول کی حکم کے مطابق زندگی گزارنا۔ چنانچہ اگلی ہی جو آیتیں ہیں آپ کو بتائیں گی کہ کیسے انسان کے لیے جو وقت ہے خسارے کا وقت ہے، سوائے ان لوگوں کے۔ اب یہاں پہ ان لوگوں سے مراد ہم دیکھیں گے کہ کون لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے حکم کے اصول کے مطابق زندگی گزاری۔ خود میرے اپنے لیے ایک چیز بہت بڑی رہبر بنی کہ میں ایک دفعہ پڑھا رہی تھی بچوں کو، تو الحمدللہ ایک دم سے کچھ ایسا عجیب و غریب سا سچویشن پیدا ہوئی کہ میں باہر نکلی تو مجھے لگا کہ کیوں ہم پیدا ہوئے ہیں، کیوں بھیجے گئے ہیں۔ تو میرے سامنے فوراً یہ جواب آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیوں بھیجا گیا۔ تو فوراً مجھے جواب ملا، اس لیے بھیجا گیا کہ انہوں نے ہمیں زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ اور اصول بتایا، تو ہمارے بھی آنے کا مقصد یہاں زندگی کو بہترین اسلوب پر گزارنا ہے، اور وہ طریقہ ہے اللہ اور اس کے رسول کا طریقہ۔ اور جس نے تجاوز کر کے، اس میں کمی کر کے، یا اس میں بیشی کر کے، یا اپنی مرضی چلا کر اس نے زندگی گزارنے کی کوشش کی، تو وہ زندگی اس کے کسی کام کی نہیں، وہ اس کے لیے گھاٹے کا سودا ہے۔ چنانچہ یہاں کہا جا رہا ہے کہ ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان ضرور گھاٹے میں ہے۔ وہ انسان گھاٹے میں ہے جو زندگی کے
پازیٹیو پہلو کو نہیں دیکھتا، جو زندگی کو میں نیکیاں نہیں کرتا، جو زندگی کو ضائع کر رہا ہے۔ ہم میں سے اکثریت لوگ آج اگر اپنی زندگی کی طرف ذرا دھیان ڈالیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ میں سے اکثریت لوگ سب صرف اور صرف موبائل کے دیوانے بنے ہوئے ہیں۔ ہر کوئی اس میں فضول چیزیں دیکھ رہا ہے، بس انگلی چل رہی ہے، بس انگلی اوپر جا رہی ہے، بس انگلی نیچے آ رہی ہے، اور وہ ایسی زندگی پہ پھنسا چلا جا رہا ہے، اور وہاں اسے وقت کا احساس ہی نہیں کہ یہ وقت تو ابھی ظہر کا ہو گیا تھا، یہ وقت تو عصر کا ہو گیا تھا، اور پھر ہم کیا کرتے ہیں، میرے سمیت کہ ہم کیا کرتے ہیں، آخری وقت میں نماز کے سجدے ادا کرتے ہیں۔ تو یہ کیا زندگی ہوئی، یہ کیا بات ہوئی؟ کیوں نہیں ہم ان تمام چیزوں کا خیال رکھتے؟ حکم تو یہ ہے کہ اذان ابھی ہونے والی ہو تو ہم انتظار میں بیٹھے ہوں، تو اس کا مقام اور مرتبہ اور ثواب کیا ہوگا، اور وہ جو ہم آخری وقتوں میں ٹکرے مارتے ہیں اس نماز کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا؟ چنانچہ یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم نے اپنے اعمال کو کیسے درست کرنا ہے اور ان کو اس کے مطابق چلانا ہے۔ اب دیکھیں، والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان، بے شک، یعنی اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ انسان جو ہے لافی خسر، ضرور خسارے میں ہے۔ وہ انسان خسارے میں ہے جو زندگی کو ایسے ہی گزار جاتا ہے۔ قیامت کے دن ایسے ہی سوال ہوں گے، پوچھا جائے گا بتاؤ تو یہ جو تمہیں عمر دی گئی تھی اس کا کیا کیا، کن کاموں میں خرچ کی؟ کیا اس کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق خرچ کیا، یا تو سوتے ہی بسر کر دی، یا پھر فضول عملوں میں ضائع کر دی، یا بیہودہ گوئی میں ضائع کر دی، یا عیش پرستی میں گزار دی، یا کپڑے پہننے اور پہنانے اور پارٹیوں اور ان میں انجوائمنٹ کرتے ہوئے گزار دی؟ نہیں، زندگی کا مقصد ہے، زندگی کو تمام اوقات کو گزارنے کا وقت ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہم میں سے اکثریت سو کر کب اٹھتے ہیں؟ اس وقت جب آدھے سے زیادہ دن گزر چکا ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں وقت تو شروع ہوتا ہے 4 ساڑھے 4 بجے، اور ہم کبھی اٹھ رہے ہوتے ہیں، ہم اٹھ رہے ہوتے ہیں 10 بجے۔ یہ تو روٹین میں ہے، 10 بجے تو معمولی بات ہے۔ 1 بجے، 2 بجے راتوں کو موبائل، اور صبح سونا ہے، اس کے بعد اٹھنا ہے تو برا بولنا ہے، اچھا کھانا ہے، اور اسی طرح وقت گزار دینا ہے۔ چنانچہ ان چیزوں کی طرف دیکھنا پڑے گا۔ پھر اس کے بعد سوال کیا جائے گا، عمر دی تو عمر میں چلو یہ دیکھ لیا کہ تم نے بچپن تو کھیل کود میں ان چیزوں کے سیکھنے سکھانے میں گزار دیا، اللہ کی قدرت کو دیکھنے میں گزار دیا، جوانی میں کیا کیا؟ جوانی کے وقت کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور اکثریت ہم میں سے جوانی ضائع کر رہے ہیں، میرے سمیت ہم نے جوانی ضائع کر دی۔ اب دیکھیں کہ عمر کے اس حصے میں آ کر احساس پیدا ہوا کہ زندگی تو باقی بہت کم رہ گئی ہے، کیا کر رہے ہیں ہم تو گھاٹے میں رہ گئے، کچھ بھی نہ ہوا۔ اب کیا ہے، آخری عمر میں جا کے ہم کیا کر رہے ہیں، ٹکرے مارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں کہتی ہوں یہ بھی ہمارے اللہ کی ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ وہ ہمیں مرنے سے پہلے یہ موقع دے دیتا ہے کہ اے بندے لوٹ آؤ، اے بندے لوٹ آؤ، میں ابھی بھی تجھے معاف کرنے کو تیار ہوں۔ لیکن ہم پھر بھی اب اس کے چلیں، یہاں عمر کی بات ہو رہی ہے، اس کے بعد جوانی کی بات ہو رہی ہے، میں تو دیکھ رہی ہوں وقت میں کہ بوڑھے لوگ ابھی تک اپنے نفس کے تابع چلے آ رہے ہیں، ابھی تک وہ ان کو احساس نہیں ہو رہا کہ ہم تو بہت جلد قبروں میں جانے والے ہیں، یہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم زندگی کو کیسے گزار رہے ہیں، وہ تو ابھی بھی نفس کے بندے بنے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد سوال کیا جائے گا، مال کہاں سے آیا؟ یعنی کہ یہ جو مال تمہیں دیا گیا، جس سے تم نے محل بنا لیے، بڑی بڑی گاڑیاں خرید لیں، اس سے برانڈ کے کپڑے پہنتے ہو، اس سے پارٹیاں کرتے ہو، یہ سارا مال کہاں سے آیا؟ مال اگر آج حقیقت میں اگر آپ حلال طریقے سے کمائیں تو 2 وقت کی زندگی گزرتی ہے، اور ہونا بھی یہی چاہیے۔ جو ہمارا مال ایکسٹرا ہے، صحابہ کرام اکثر پوچھا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ کون سا مال خرچ کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے جو فالتو ہے، العفو، جو اس سے زائد مال ہے اس کو خرچ کرو، یعنی ضرورت روکنے کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت ضرور پوری کرو، اور اگر اس سے بچ رہے تو اپنے بہن بھائیوں کو دیکھ لو، کسی غریب کو دیکھ لو، کسی مسکین کو دیکھ لو، کسی یتیم کو دیکھ لو، کسی بیوہ کو دیکھ لو، لیکن ہم تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے نہیں۔ پھر سوال کیا جائے گا کہ مال کہاں خرچ کیا، کہ مال آیا کہاں سے، کیا حلال طریقے سے کمایا تھا، یا اب اگر حلال سے کمایا ہے تو اس کو صحیح حقداروں پر خرچ کیوں نہیں کیا، اور اگر صحیح لوگوں پر خرچ کیا ہے تو اس کا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ
ایک کے بدلے میں 10، 10 کے بدلے ایک کے بدلے میں 70 اور ایک کے بدلے میں 700 اور کبھی بے شمار. جیسے روزے کا میں نے آپ کو بتایا تھا. اس کے بعد ایسا مال کہ جس کو نیکی کر دریا میں ڈال، یعنی ایسا مال جو چھپ کر دیا تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کے مال میں بھی برکت کر دے گا اور آپ کی زندگی میں بھی برکت کر دے گا. اس کے بعد دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہم تو ان ساری چیزوں سے نابلد، ان ساری چیزوں سے ہٹ کر سوچ رہے ہیں. اس طرح آپ دیکھیں کہ انسان جب یہ تمام وقت اگر صرف اور صرف ایسی ہی باتوں میں اللہ تللوں میں گزارے گا تو یہ وقت اس کے لیے کیا ہے، صرف اور صرف خسارے کا ہے، نقصان کا ہے. ایسے ہی اگر ہم اس کی کچھ تفاسیر سے میں نے اس کی تعریفیں لکھی تھی، وہ میں آپ کے زیر یعنی گوش گزار کرنا چاہوں گی. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ زمانے کی قسم اٹھائی ہے. بعض علماء نے یہ کہا، جیسے ابن کثان نے کہا کہ عصر سے مراد رات اور دن کا وقت ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ زوال سے غروب آفتاب تک کا وقت ہے. قداتا جو ہیں وہ یہ کیا کہتے ہیں کہ دن کی آخری گھڑی کا وقت ہے. مقاتل نے کہا کہ نماز عصر کا وقت ہے، اور یہ چیزیں میں آپ کو پہلے بتا چکی. زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی عصر کا وقت یا عصر کی نماز کا وقت مراد لیا ہے. اور خسرن اس کو مؤنث کے طور پر، عظمت کے طور پر استعمال کیا ہے. یعنی اس سے بڑائی بیان ہو رہی ہے کہ کس چیز کی، کہ خسرن کا معنی ہے ایسی اصل پونجی کہ انسان کے پاس جو اصل پونجی تھی اس کی، وہ اس نے ضائع کر دی. مثلا اس کی اصل پونجی کیا تھی؟ اس کی عمر تھی جو اس کے لیے نیکیاں بنانے کا ذریعہ تھی. اس کا مال تھا جس سے وہ نیکیاں کما سکتا تھا. اس کا اچھا رویہ، اس کا اخلاق تھا جس سے وہ زندگی کو لوگوں سے احسن طریقے سے ان کے ساتھ گزارا کر سکتا تھا. اور یہ تمام چیزیں اس کے لیے ایک وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک انویسٹ کے طور پر استعمال کی گئی تھی. لیکن وہ تو ان کو انویسٹ کر نہیں رہا، وہ تو ان کی جگہ اپنی مال کو بھی، اپنی عمر کو بھی اور اپنی ہر چیز کو محض خسارے کے طور پر، محض اپنے لیے زندگی گزارنے اور اپنی مرضی کرنے کے چکر میں دنیا کا مال اکٹھا کر رہا ہے اور اس میں آ کر اپنی آخرت کو بھولا چلا جا رہا ہے. چنانچہ ان لوگوں کے لیے یہ جو زندگی ہے یہ خسر ہے، یعنی کہ خسارے کی ہے، عبرت کی ہے. چنانچہ ان لوگوں سے ہٹ کر اگر آپ دیکھیں تو وہ لوگ، اب تیسری آیت کی طرف آپ ذرا غور کیجئے. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، سوائے ان لوگوں کے، آمنوا جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور جنہوں نے نیک عمل کیا، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ اور جنہوں نے حق کی نصیحت فرمائی، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ اور جنہوں نے تاکید کی صبر کی. اب یہاں پہ انسان کو کم ترین اگر وہ کہے کہ اس نے اپنی زندگی کی بہت بڑی محنت کی بجائے ایک معمولی درجے کی جو محنت اس نے استعمال کی، وہ ان 4 قسم کے کاموں کو اگر وہ اختیار کر لے تو زندگی میں کامیاب ہو جائے گا اور اس کی آخرت انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوگی اور زندگی میں بھی وہ کامیاب رہے گا. نمبر 1 یعنی کہ کم سے کم پرسنٹیج اس کی یہ ہے، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا کہ جو لوگ مسلمان ہو گئے ہیں وہ حقیقت میں مومن بن کے رہیں، یعنی کہ خلوص اور نیت ان کی ایمان سے بھرپور ہو. خاص طور پہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا نمبر 1 کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں. نمبر 2 وہ عامل الصالحات نیک عمل کرنے والے ہیں. نمبر 3 جو حق کی تاکید کرتے ہیں. اور نمبر 4 جو صبر کی تاکید فرماتے ہیں. یعنی کہ یہ چاروں درجے کے وہ لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کی جماعت تھی کہ جیسے ہی انہوں نے کلمہ پڑھا اور احد ان کی زبانوں سے نکل پڑا اور پھر انہوں نے اس کلمہ پڑھ کر جو مسلمان ہوئے تو اس سے مومن کا جو درجہ انہوں نے اختیار کیا اس میں انہیں آزمایا گیا. جیسے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں کہ ان کا جو آقا تھا امیہ بن خلف، وہ انہیں رسی ڈال کر مکے کی گلیوں میں کھینچتا تھا اور وہ صرف احد اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اپنے ایمان میں اتنے پکے ہو گئے کہ انہوں نے ان چیزوں کی پرواہ نہیں کی کہ انہیں کتنا ستایا جا رہا ہے، انہیں کتنی تکلیف دی جا رہی ہے. حضرت سمیہ، حضرت یاسر، ان کو دیکھ لیں، یہ اسلام کا پہلا شہید اور پہلی شہیدہ ہیں. انہوں نے
حضرت سمیہ کے اندام نہانی کے اندر تیر مارا گیا، حضرت یاسر کو 2 اونٹوں کے درمیان مخالف سمتوں میں باندھ کر ان کے جسم کے 2 حصے چیر کر رکھ دیا گیا، لیکن احد کا کلمہ انہوں نے نہیں چھوڑا۔ حضرت خباب بن ارد کو تپتے ہوئے صحراؤں میں لٹایا گیا اور اوپر کوئلے رکھے گئے، لیکن انہوں نے اپنا ایمان نہیں چھوڑا۔ یہ ایمان والے لوگ ہیں۔ چنانچہ ایمان پیدا کرنا ہوگا، اپنے تمام پکے ایمان والا بننا ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ آج آپ نے کلمہ پڑھا اور کل آپ اس کی آزمائش سے باہر نکل گئے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے زندگی میں ایک مرتبہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر اس پر عمل کر لیا، اس کو پڑھ لیا، یقیناً وہ بھی جنت میں جائے گا، لیکن وہ اپنے اعمال کی سزا بھوگے گا۔ اسی طرح فرمایا گیا وَعَامِلُ الصَّالِحَاتِ، اور دوسرا جو اس کا کام ہے وہ یہ ہے کہ وہ نیک عمل کرے، اس کے نیک عمل ہی اسے دنیا میں انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب کریں گے اور آخرت میں بھی۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ میری امت کا مفلس کون ہوگا؟ صحابہ کرام نے جواب دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ ہی خوب جانتے ہیں، ہم قاصر ہیں۔ تو پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر بھی بتاؤ تو کہ تمہارے خیال میں کون جو ہے وہ مفلس ہو سکتا ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا وہی جس کے پاس درم و دینار نہیں ہوں گے، یا جو غریب ہے جس کے پاس کھانے پینے اور اوڑھنے پہ رہنے کے لیے چیز نہیں ہے، وہی مفلس ہوگا، وہی غریب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے کہ جب کل قیامت کے دن اللہ کے پاس حاضر ہوگا تو ڈھیروں اس کے پاس نیکیاں ہوں گی، اس نے ڈھیروں روزے رکھے ہوں گے، نمازیں پڑھی ہوں گی، حج کیے ہوں گے، نیک کام کیے ہوں گے، پیسہ خرچ کیا ہوگا، لیکن اس نے لوگوں کا حق مارا ہوگا۔ کسی کا پیسہ خرچ کیا ہوگا تو ریاکاری کی ہوگی، اگر کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی بجائے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کے ساتھ برا سلوک کیا ہوگا، یہاں تک کہ اس کی نیکیاں جو اس کے اعمال کی صورت میں اس کے ساتھ ہوں گی وہ بانٹ کر ان حقداروں کو دے دی جائیں گی، اور پھر کیا ہوگا اس کے پاس کچھ نہ بچے گا، یہاں تک کہ ان لوگوں کی جو سامنے ہوں گے ان کی برائیاں لے کر اس کے کھاتے میں لکھ دی جائیں گی، اور وہ اپنا تمام جمع پونجی جو دنیا سے لایا ہوگا وہ سب کا سب ضائع ہو جائے گا، اور وہ اس وقت سب سے زیادہ مفلس اور سب سے زیادہ غریب ہوگا۔ اب غور کرنا ہے کہ ہم نے اپنے اعمال کو ریاکاری کی نظر کرنا ہے، بناوٹ اور تصنع کی نظر کرنا ہے، یا اس میں خلوص اختیار کرنا ہے۔ چنانچہ عمل بھی وہی کارگر ہوں گے جو اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنے کے لیے کیے گئے ہوں گے، جس میں اللہ کی خوشی ہوگی اور جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی اتباع ہوگی۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو ان چیزوں سے نابلد پھر اسی زمانہ جاہلیت کی طرف جا رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ میں نے آج بھی دیکھے ہیں جو گالیاں بکتے ہیں اور اس قدر گندی کہ استغفار، اور آپ دیکھیں کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کسی نے گالی دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی ناپسند فرمایا اور کہا کہ آج بھی اس میں زمانہ جاہلیت کی برائی موجود ہے۔ یعنی آپ دیکھ لیں کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ کس قدر پست تھے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور آیا تو یہی لوگ کس مقام تک پہنچ گئے کہ رضی اللہ تعالی عنہم و رضی اللہ تعالی عنہ اور عنہاک کے القاب سے نوازے گئے۔ چنانچہ دیکھنا ہوگا کہ ہم نے اپنے اعمال کو درست کرنا ہے، اور عمل بھی وہ جو اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنے کے لیے کیے جائیں۔ اور اس کے بعد وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، کہ جب وہ کوئی تکلیف ان پر پہنچتی ہے تو وہ حق ہی کی نصیحت کرتے ہیں۔ یعنی یہاں حکم ہے امر بالمعروف کا و نہی عن المنکر کا۔ یعنی امر بالمعروف کیا ہے کہ ہم نیکیوں کا حکم دیں، و نہی عن المنکر کا مطلب یہ ہے کہ ہم برائی سے لوگوں کو باز رکھیں۔ اب دیکھیں کہ میری والدہ ایک ان پڑھ عورت تھی، لیکن انہوں نے ہمیں پڑھنے لکھنے کی طرف لگا دیا۔ یقیناً یہ ان کا نیک عمل ہے، اور جب تک اگر اللہ ہم سے کوئی نیکی کرائے گا تو اس کا اجر ان کو ملے گا۔ اور اسی طرح اگر ہم بھی کسی کو، اب ہم تو پڑھ لکھ گئے
تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اس چیز کو آگے پھیلائیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو اگر سامنے رکھیں تو کوئی بھی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو مجھ سے سنو وہ آگے پہنچاؤ، اور یہ نیکی اسی طرح ہم آگے سے آگے پھیلاتے چلے جا سکتے ہیں اور پھیلاتے چلے جانا چاہیے۔ چنانچہ یہاں وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمیں حق کی تلقین کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے، وہاں اللہ کی دعوت دے رہے ہیں اور فرشتہ حاضر ہو جاتا ہے۔ وہاں کے لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ باش لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیتے ہیں، آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، یہاں تک کہ پتھر مارتے ہیں، اور پتھر بھی ایسے مارے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے خون بہہ کر پاؤں اور جوتوں کی طرف سے نیچے سے گزر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا فرشتہ حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ فرمائیں تو ان لوگوں کو ان دو پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دیا جائے۔ لیکن آپ کے آقا اور میرے آقا نے کیا فرمایا؟ نہیں، ان میں آنے والے وقتوں میں جو ضرور ہدایت یافتہ لوگ ہوں گے جو نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے۔ چنانچہ ہم بھی انہی لوگوں میں سے ہیں، ہم نے بھی نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے، اور ایسا ہی صحابہ کرام نے کیا، اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تبع تابعین اور اولیاء اللہ اور صوفیاء اللہ کرتے چلے آ رہے ہیں، اور ابھی بھی نیک لوگوں کی کمی نہیں ہے جو آپ کو سیدھے راستے کی طرف لانے چاہ رہے ہیں اور لانے کی کوشش میں ہیں، لیکن ہم ہیں کہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ہم ان کی بات سنتے نہیں، بلکہ ہم تو غلط راستے پر چل پڑے ہیں۔ خدا را اپنے آپ کو اس راستے سے واپس لائیے، بچائیے اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو سیدھے راستے پر رکھیے۔ اگر آپ ہی سیدھے راستے پر نہیں ہوں گے تو اولاد کو کیسے سیدھے راستے پر لائیں گے؟ اسی طرح پھر فرمایا جا رہا ہے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو آپس میں صبر کی نصیحت کرتے ہیں ایک دوسرے کو۔ جیسے کوئی مشکل آئی تو یہ نہیں کہا کہ یہ مشکل ہمارے فلاں عمل کی وجہ سے ہے، بلکہ یہ مشکل ہمارے اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک آزمائش ہے۔ چنانچہ آزمائشوں سے بہادری کے ساتھ گزرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور بہادری اور ان آزمائشوں کے اندر صبر کرنے پر اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں ضرور نوازتا ہے۔ اور جو بھی چیز وہ اگر لے لیتا ہے یقیناً اس کی دی ہوئی تھی، اور اگر کوئی چیز ہم سے چھن جاتی ہے، لوٹ لی جاتی ہے، کوئی چوری کر کے لے جاتا ہے تو یہ اللہ ہی کی طرف سے تھا، اللہ ہی کا مال تھا اور اللہ ہی کی طرف سے ہم سے لے لیا گیا ہے۔ چنانچہ اس طرح حالت تعصف میں بیٹھنے کی بجائے، افسوس کرنے کی بجائے اس وقت کا بہترین استعمال کیجیے، اپنی زندگی کا، اپنے وقت کا، اپنی عمر کا، اپنی جوانی کا، جن کا حساب کل ہم نے جا کر دینا ہے، اس کے لیے ابھی سے تیار ہو جائیں اور شکر ادا کریں کہ آپ کے اللہ نے آپ کو اس زندگی میں ہی موقع عطا کر دیا ہے کہ ہم اپنے اعمال کو درست کر لیں، اور اس اعمال کو درست کر کے اپنے اخلاق کو سنواریں، اور اللہ کے جو بندے ہم سے متعلقہ ہیں ان کی خدمت کریں، ان کے کام آئیں، ضرورت پڑنے پر ان کے مدد کریں، اور نیکی کا بوٹا، نیکی کا پودا لگاتے چلے جائیں کہ اگر آپ نیکی کریں گے تو انشاءاللہ آنے والی نسلوں میں بھی یہ نیکی باقی رہ جائے گی۔ اس لیے اس صورت کے مطابق اگر ہم اپنی زندگی کو صحیح معنوں پر میں خرچ کریں تو انشاءاللہ اس سے ہم کامیاب ہی کامیاب ہیں۔ یہاں میں آپ کو سورۃ الاحزاب کی کچھ آیات کے حوالے سے وہ نیک عمل جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرنے کے لیے فرمایا ہے ان کے لیے تھوڑی سی تاکید ضرور کرتی چلی جاؤں گی، اور وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سورت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک ہم نے انسان کو بہترین تقویم پر، بہترین صورت پر پیدا کیا ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اسے مختلف مدارج سے گزار کر نیچے کی طرف لائے ہیں۔ الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے نیک عمل، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے۔ یہ نیک عمل قرآن مجید میں سورۃ احزاب میں بھی بتائے جا رہے ہیں۔ میں صرف اس کی آیات پر ہی انشاءاللہ آپ کو کوشش کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ جائیں۔ ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مسلمان ہونے میں سب سے بڑی جو چیز ہے وہ ہے فرما برداری،
جب ہم اسلام قبول کر لیتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں، تو ہم سر تسلیم خم کر دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے سامنے. تو بے شک اللہ اور اس کے رسول کے سامنے جھکنا، ان کا ایک ایک بات کو ماننا سر تسلیم خم کر دینے کے برابر ہے. والمؤمنین والمؤمنات، اور وہ مسلمان جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا حکم سنا اور پھر اس پر مومن اور مومنہ بن کر عمل کیا، وہ مومن اور مومنات ہیں. والقانتین والقانتات، اور خصوصی طور پر فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں، یعنی کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی آبیاری کرنے والے، یعنی ان کی حفاظت کرنے والے. والصادقین والصادقات، اور راست باز مرد اور راست باز عورتیں. والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں. اس صورت میں بھی آپ دیکھیں وتواصوا بالصبر. والخاشعین والخاشعات، اور اللہ سے ڈرنے والے مرد اور ڈرنے والی عورتیں، یعنی کہ عاجزی اختیار کرنے والے مرد اور عاجزی اختیار کرنے والی عورتیں. والمتصدقین والمتصدقات، اور صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں. اور یہ وہ عمل ہے کہ اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کسی سے پوچھے، خاص طور پر کسی کافر سے ہی پوچھے کہ اگر میں تمہیں دنیا میں بھیج دوں تو تم کون سا عمل کرنا چاہو گے، تو وہ یہی کہے گا کہ میں وہاں جا کر زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنا چاہوں گا. صدقہ ہمارے اوپر آئی ہوئی بلاؤں کو، مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے. والصائمین، روزہ رکھنے والے مرد. والصائماتی، اور روزہ رکھنے والی عورتیں. والحافظین فروجہم، اور حفاظت کرنے والے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد. والحافظاتی، اور حفاظت کرنے والی عورتیں. والذاکرین، ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں اللہ کا کثیراً، بہت زیادہ. والذاکراتی، اور ذکر کرنے والی عورتیں. اعد اللہ، تیار کر رکھا ہے اللہ نے ان کے لیے مغفرت و اجرا عظیمہ، اور اجر عظیم. یہ وہ 10 کام ہے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمان مردوں اور عورتوں کو گنوائے ہیں کہ اگر وہ اپنی زندگی ان کے مطابق گزاریں تو انشاءاللہ یہ دنیا بھی ان کے لیے ہے اور یہ آخرت بھی ان کے لیے ہے. پھر اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں ایسا عمل کرنے والوں کو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ضرور اپنی رحمت اور شفقت سے ڈھانپ لے گا. حضرت ابو سعید خدری رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب دیکھیں ہم پر ایک بہت بڑا فرض اس حدیث کے ذریعے سمجھ آ رہا ہے. تم میں سے جس شخص کے سامنے کوئی برا عمل آئے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکے. یعنی کہ جب ہم برائی کو دیکھ رہے ہوں اور کوئی ایسا کام ہمارے سامنے کر رہا ہو تو سب سے پہلی کوشش ہے ہاتھ سے آگے بڑھ کر اسے روک دیں تاکہ وہ کام وہیں رک جائے. لیکن اگر اس کے حالات ایسے نہ ہوں یا وہ بہت کمزور ہے تو وہ کیا کرے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکے، یعنی زبان سے انہیں منع کرے کہ ایسا نہ کرو بھائی، ایسا نہ کرو. جیسے اگر جہاد پر ہم جا نہیں سکتے تو جہاد والوں کے لیے ہم سہولتیں تو ہم پہنچا سکتے ہیں، یعنی کہ اپنے ایسے عمل کے ذریعے. اس کے بعد کیا ہے، اگر زبان سے بھی کوئی نہ رکے تو کم از کم اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو دل میں برا جانیں کہ دل میں اس کام کو برا ضرور کہیں، کیونکہ جب تک برائی ہمارے دل میں کھٹکتی رہے گی تب تک آپ کے دل میں نیکی باقی ہے. چنانچہ اپنی نیکی کو بچائیے اور وہ برائی اپنے دل میں اپنی زبان سے اس کو کم از کم برا ضرور کہیے. لیکن دل میں برا جاننا یقیناً یہ ایمان کا کمزور ترین حصہ ہے، لیکن اس پر بھی اگر ہم عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ کبھی نہ کبھی ہمارے اندر ضرور نیکی کو پھیلانے کا، نیکی کو پیدا کرنے کا ذریعہ بنا دے گا. لیکن اگر ہم اپنی طغیانی اور اپنی سرکشی میں بہت آگے بڑھ گئے تو پھر ہمیں آخرت میں جہنم سے کوئی بچا نہ پائے گا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان عالی شان ہے جو حضرت جریر بن عبداللہ نے اس کو نقل کیا اور ابو داؤد اور ابن ماجہ کی احادیث میں یہ موجود ہے کہ اللہ خواص کی بدعمالی کا عذاب عوام پر نہیں ڈالتا. خواص وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے خاص بندے، نیک لوگ، انبیاء اکرام اور اولیاء اللہ اور صوفیاء اللہ اور تابعین صحابہ اکرام، یعنی کہ جتنے بھی نیک لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کے، وہ
اگر ان سے کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے تو عوام پر اس کا اثر نہیں ہوتا، لیکن کیا ہوتا ہے، اللہ خواص کی بدعمالی کا عذاب عوام پر نہیں ڈالتا، لیکن جب عوام کوئی برا کام کرتے اور دیکھتے ہیں اور رد کرنے کی طاقت ہونے کے باوجود رد نہیں کرتے تو اس وقت اللہ خواص اور عوام سب کو اس عمومی عذاب سے دوچار کر دے گا، یعنی کہ پھر خواص اور عوام کو کوئی بچا نہیں پائے گا۔ اس لیے وہ وقت آنے سے پہلے اپنے اعمال کو درست کیجئے اور اپنا اور اپنے سے متعلقہ تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ وآخر دعوانا